السلام علیکم۔ بہت سارے لوگ، خاص طور پر ہمارے نوجوان، ایکنی یا پمپلز کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں۔ ویسے تو یہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے، لیکن ان میں بہت بڑی تعداد اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی ہے، اور میں نے ان کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم نے اس کے لیے بہت ساری دوائیں استعمال کی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ایکنی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ جاننا چاہیں گے کیوں؟ کیونکہ آپ یہ نہیں جانتے کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن پر عمل کر کے آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایکنی یا پمپلز کس طرح بنتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور ہم ان طریقوں کے متعلق بات کریں گے جن پر عمل کر کے ہم اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری اسکن میں موجود سیبیشیس گلانڈز آئل پروڈیوس کرتے ہیں، جسے سیبم کہتے ہیں۔ سیبم ہماری اسکن اور بالوں کو ڈرائی ہونے سے بچاتا ہے اور ان کو موئسچرائز کرتا ہے۔ جب بھی سیبم کی پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ اسکن میں موجود پورس کو بلاک کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اسکن میں موجود بیکٹیریا پروپائونی بیکٹیریم ایکنس ملٹیپلائی ہو جاتا ہے اور اس کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس انفیکشن سے فائٹ کرنے کے لیے وائٹ بلڈ سیلز یہاں آ جاتے ہیں اور اسکن میں انفلیمیشن یا سوزش کے باعث ریڈنیس اور سویلنگ ہو جاتی ہے، اور اس طرح یہ ایکنی یا پمپل کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اب اگر آپ اس کو چھیڑتے ہیں یا نوچتے ہیں تو اس میں موجود بیکٹیریا آپ کے چہرے کے دوسرے حصے میں آسانی کے ساتھ منتقل ہو کر آپ کی ایکنی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کو نوچنے سے کیوں منع کیا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکنی ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہاں ہم 4 بڑی وجوہات کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1، جینیٹکس۔ اگر آپ کی قریبی فیملی یعنی ماں باپ، بڑے بہن بھائیوں کو کبھی ایکنی تھی تو آپ کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 2، ہارمونل چینجز۔ پیوبرٹی کے وقت نوجوانوں میں ہارمونز کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے ایکنی میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اسی طرح پریگنینسی میں بھی ہارمونز کی تبدیلیاں ایکنی کا باعث بنتی ہیں۔ نمبر 3، اسٹریس۔ یہ بھی ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے۔ خاص طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب امتحانات کے دوران اسٹوڈنٹس کے اسٹریس میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ان کی ایکنی میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ اس بات کو ریسرچ نے بھی ثابت کیا ہے کہ کسی بھی طرح کا اسٹریس سیبم کی پروڈکشن بڑھا کر ایکنی کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 4، غذائیں۔ یہ بھی ایکنی میں ایک بڑا پارٹ پلے کرتی ہیں اور بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن پر عمل کر کے ہم ایکنی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے فیس کو دن میں 2 بار اچھی طرح سے ضرور دھوئیں تاکہ چہرے پر جمع ایکسیسو آئل صاف ہو جائے اور اسکن کے پورس کو بند نہ کر سکے۔ نمبر 2، اپنے چہرے پر نمودار ہونے والے دانوں کو مت چھیڑیں اور اسے بالکل نہ نوچیں۔ نمبر 3، اپنے اسٹریس کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ایکسرسائز کریں اور اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں مشغول رکھیں۔ نمبر 4، اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں، پانی کی کمی نہ ہونے دیں تاکہ آپ کی اسکن ہیلدی رہے۔ نمبر 5، ایسے اسکن کیئر اور میک اپ کا استعمال کریں جو آپ کی اسکن کی پورس کو بند نہ کر سکے۔ نمبر 6، غذائیں۔ پہلے ہم بات کریں گے ان غذاؤں کے متعلق جن کے استعمال سے ایکنی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ایسی غذائیں جو بلڈ شوگر کے لیول کو بڑھا دیتی ہیں اور انسولین کے لیول میں اضافہ کر کے ایکنی کا باعث بنتی ہیں۔ ان میں شامل میٹھی چیزیں، وائٹ بریڈ، چاول، کولڈ ڈرنکس، ڈونٹس اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ نمبر 2، ایسی غذائیں جو آئلی ہوں، جس میں فرینچ فرائز وغیرہ اور تلی ہوئی چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 3، ڈیری پروڈکٹس۔ ان میں خاص طور پر دودھ اور پنیر شامل ہیں۔ اب دیکھتے ہیں وہ کون سی غذائیں ہیں جو ایکنی کے مریضوں کے لیے بہت اچھی ہیں اور ان کا استعمال نہ صرف ایکنی کی شدت میں کمی لاتا ہے بلکہ اس سے بچاؤ کا باعث بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، وائٹامن اے، وائٹامن ڈی، وائٹامن ای اور زنک ایکنی کے مریضوں میں امپروومنٹ لانے میں بہت رول پلے کرتے ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ
ایسی غذاؤں کا استعمال ضرور کریں جن میں یہ وائٹامن شامل ہوں۔ اب دیکھتے ہیں وہ غذائیں کون سی ہیں۔ وہ غذائیں جن میں وائٹامن اے موجود ہے، ریسرچ کے مطابق ایکنی کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی ہیں۔ ان میں خاص طور پر گاجر، پالک اور بروکلی شامل ہیں۔ ایسی غذائیں جن میں وائٹامن ڈی شامل ہو۔ وائٹامن ڈی اپنے اینٹی انفلیمیٹری رول کی وجہ سے ایکنی کی انفلیمیشن کو کم کرنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ اس میں فیٹی فش، سیلمن، میکریل اور ٹیونا شامل ہیں۔ یاد رکھیں وائٹامن ڈی کی پرائمری سورس سورج کی روشنی ہے۔ اگر ممکن ہو تو روزانہ 20 سے 25 منٹ صبح یا شام کے وقت اس قدرتی نعمت سے فائدہ اٹھائیں اور فری میں وائٹامن ڈی حاصل کریں، جس کے ہماری صحت پر اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر مصروفیات کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو تو آپ اس کے سپلیمنٹس بھی لے سکتے ہیں۔ وہ غذائیں جن میں وائٹامن ای زیادہ مقدار میں موجود ہو، ان میں پالک، بروکلی اور ایووکاڈو شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نٹس میں بادام، ہیزل نٹس اور برازیلین نٹس قابل ذکر ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان غذاؤں کے متعلق جن میں زنک زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ ان میں خاص طور پر کاجو، بادام، لیگیومز اور بینز کا استعمال ایکنی کے مریضوں کے لیے بہت فائدے کا باعث ہوا ہے۔ صرف دواؤں کے استعمال کے بعد یہ سمجھنا کہ ہماری ایکنی بہتر ہو جائے گی، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ جن طریقوں اور غذاؤں کا ذکر میں نے اس ویڈیو میں کیا ہے اس پر لازمی عمل کریں اور ایکنی سے نجات حاصل کریں۔ اس ویڈیو کو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ مفید معلومات ان تک بھی پہنچ سکے۔ آپ اجازت دیں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ۔